کیا آپ نے کفر کا وہ عریاں چہرہ دیکھا ہے جہاں القدس کی سڑکوں پر ہماری ماؤں اور بہنوں کی عصمت دری کے کھلے اعلانات کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ محض ایک ہجوم کا شور ہے یا عالم اسلام کے وجود کو نگلنے کے طوفان کا پیش خیمہ؟ کیوں اچانک صہیونی اوباش فخر کائنات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ مغلظات بک رہے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر چکے ہیں؟ کیا 14 مئی 2026 کا فلیگ مارچ صرف ایک سیاسی ہنگامہ تھا یا ایک منظم خونی ایجنڈے کا حصہ؟ آج کے ان بظاہر بے لگام اوباشوں کا تعلق ان 22 شیاطین کے معاہدے سے کیا ہے جو ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں؟ اور وہ کون سی خوفناک حقیقت ہے جسے مین سٹریم میڈیا آپ سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ آج ہم پاسبان حرم کے امتحان اور اس کے پیچھے چھپے کفر کے ناپاک اور عریاں چہرے کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں۔ جو حقائق آج آپ سنیں گے وہ دنیا کو دیکھنے کا آپ کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے۔ اگر آپ سچائی کی قدر کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے شروعات کرتے ہیں۔ اس موجودہ بحران کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق پلٹنے ہوں گے۔ 1931 میں حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یروشلم میں منعقدہ مؤتمر عالم اسلامی میں شرکت کی تھی۔ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ سیاسی یا فوجی نہیں بلکہ فکری اور روحانی کمزوری ہے۔ اقبال نے واضح کیا تھا کہ اس تمام فساد کی اصل جڑ مغرب کا گھڑا ہوا زہر یعنی وطن پرستی اور مادہ پرستی ہے جو مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹ رہا ہے۔ جب قوم کی بنیاد زمین یا نسل بن جائے تو دل جڑتے نہیں بٹ جایا کرتے ہیں۔ اقبال نے اسی کانفرنس میں تڑپ کر فرمایا تھا کہ جب وہ غور کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان نہیں تو شرم سے سر جھکا لیتے ہیں۔ اس کے بعد بیداری کی ایک اور آواز گونجی۔ بر صغیر کے مرد قلندر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ محمد علی جناح کے نزدیک القدس کا دفاع محض سیاست نہیں بلکہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ 25 مئی سن 1945 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی میڈیا رائٹرز کے سامنے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک سرخ لکیر کھینچ دی تھی۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں فرمایا تھا کہ عالم اسلام کا ہر مرد اور ہر عورت اس سے پہلے جان دے دے گا کہ یہود یروشلم پر قبضہ کر لیں۔ فروری سن 1946 میں ایک غیر ملکی صحافی کے سوال پر انہوں نے وہ دو ٹوک جملہ کہا جو ہمارے نظریاتی ڈی این اے کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی ہم کر سکیں اور اگر ضرورت پڑی تو طاقت کا استعمال بھی۔ اب فاسٹ فارورڈ کریں اور آئیے ہمارے موجودہ نام نہاد روشن خیال دور کی طرف۔ 14 مئی 2026 کا وہ سیاہ دن تاریخ کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے جب صہیونی درندوں نے القدس کی تاریخی گلیوں میں فلیگ مارچ کیا۔ یہ کوئی عام مارچ نہیں تھا بلکہ 1948 کی تباہی یعنی نکبہ کے خونی زخموں کو ایک بار پھر سے ہرا کرنے کی کوشش تھی۔ بظاہر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک قومی دن ہے مگر ذرا قریب سے دیکھیں، ذرا کان دھریں اور ان کی بکواس بکتی آوازیں سنیں۔ وہ چلا رہے ہیں عربوں کے لیے موت۔ یہ محض ایک نعرہ نہیں بلکہ نسل کشی کا باقاعدہ اعلان ہے۔ جیسا کہ ہم نے آغاز میں ذکر کیا وہ مسلمانوں کی ناموس پر زبان درازی کرتے ہوئے بک رہے ہیں۔ ہم ان کی بیویوں کا ریپ کریں گے۔ ارض فلسطین کو راکھ کا ڈھیر دیکھنے کے لیے نعرے لگاتے ہیں۔ ان کے گاؤں جل جائیں اور شعفات جل رہے ہیں۔ وہ خون کی ندیاں بہانے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے چلا رہے ہیں۔ انہیں ایک اور نکبہ ملا۔ وہ قبلہ اول کے وجود سے صریحاً انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ مسجد اقصیٰ نہیں ٹیمپل ماؤنٹ ہے۔ اور کفر کی وہ آخری حد جس پر آسمان بھی کانپ جائے۔ یہ ہمارے آقا فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مغلظات بکتے ہوئے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد مر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک۔
لیکن یہ بحران اچانک کیسے پھیل گیا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سڑکوں پر کھڑے اوباشوں کا ہنگامہ ہے۔ نہیں، یہ کفر کی وہ منظم بساط ہے جس کے مہرے اسرائیل کے ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ مئی کے وسط میں انتہائی دائیں بازو کی تنظیم کی مہم کے زیر اثر اسرائیلی پارلیمنٹ کے 22 اراکین اور کابینہ کے وزراء نے ایک باقاعدہ عرضداشت پر سائن کیے۔ انہوں نے اسرائیلی پولیس کمشنر کو خط لکھا۔ اس پٹیشن کا سیاہ متن کیا تھا؟ مطالبہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے مقدس ترین دن یعنی جمعہ کے روز یہودیوں کو مسجد اقصیٰ کے احاطے میں داخلے اور باقاعدہ صہیونی عبادت کی اجازت دی جائے۔ یہ محض ایک مطالبہ نہیں ہے، یہ اسٹیٹس کو توڑنے کی پہلی باقاعدہ اور قانونی کوشش ہے۔ یہ ارض مقدس پر مسلمانوں کے حق کے تولیت کو چھیننے کا آغاز ہے۔ یہ اب صرف سیاست یا پیسوں کی بات نہیں رہی، یہ وہ مرحلہ وار ناپاک منصوبہ ہے جس کا آخری اور حتمی ہدف مسجد اقصیٰ کو معاذ اللہ شہید کر کے وہاں تھرڈ ٹیمپل یعنی تیسرا ہیکل تعمیر کرنا اور گریٹر اسرائیل کے خونی اور ناپاک خاکے میں رنگ بھرنا ہے۔ اور اس کائنات کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ القدس کی مظلومیت نہیں، بلکہ مسلمانوں اور بالخصوص عربوں کی بے حسی۔ مصلحت پسند عرب اور مسلم حکمران اپنے محلات میں مدہوش ہیں۔ مسلم ممالک نے اسلام کے بجائے وطن اور اپنے مفادات کو اپنا نیا کعبہ بنا لیا ہے، اور مادہ پرستی، درہم اور دینار کی بندگی یعنی پیسے کی غلامی کو اپنا نیا خدا تسلیم کر کے اس کے آگے سجدہ کر دیا ہے، جس کے باعث OIC ایک مفلوج لاشا بن چکی ہے۔ یہاں آ کر رکیں اور سوچیں، آج ہماری ذلت اور رسوائی کی اصل وجہ کیا ہے؟ 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرما دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم سمندر کی جھاگ کی طرح بے شمار ہوگے، لیکن تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری ڈال دی جائے گی۔ اور وہ بیماری کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔ لیکن اس گھٹا ٹوپ اندھیرے اور مایوسی میں قرآن حکیم ہمیں ایک ابدی پیغام امید دلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ کائنات کے رب کا وعدہ ہے، شرط صرف یہ ہے کہ ہم اس وہن کی بیماری کو اپنے دلوں سے کھرچ کر پھینک دیں، دنیا کی محبت اور درہم و دینار کی بندگی کو تج کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائیں، اور محض کھوکھلی مذمتوں کی بجائے حقیقی ایمان کی طاقت کے ساتھ میدان عمل میں اتریں۔ اگر ہم ایمان کی اس شرط کو پورا کر لیں تو اللہ کی نصرت آج بھی ہمارے شامل حال ہوگی۔ پھر اسلام کا قلعہ پاکستان اور پوری امت مسلمہ مل کر ان طاغوتی طاقتوں کو شکست دے سکتی ہے۔ ہم اس عالمی کفر اور اس شیطانی دجالی ایجنڈے کو ہمیشہ کے لیے لگام دے سکیں گے جو دنیا کے امن کو تاراج کرنا چاہتا ہے اور ایک شیطانی نظام مسلط کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اب جو تصویر میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ انتہائی پریشان کن اور دل دہلا دینے والی ہے۔ کفر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا چکا ہے، مگر 1.5 ارب سے زائد مسلمان آج بھی دنیاوی مصلحتوں کی چادر تان کر سوئے ہوئے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، مایوسی کفر ہے اور آگاہی ہی آپ کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ اٹھو، اس ظلم کو عام مت ہونے دو اور اپنے مقدسات کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اپنے خاندانوں، اپنے ذہنوں اور اپنے ایمان کو ان چھپے ہوئے ایجنڈوں سے محفوظ رکھیں۔ آپ کے خیال میں کیا ہم بہت دیر کر چکے ہیں یا قرآن کی روشنی میں ایک نئی بیداری جنم لے رہی ہے؟ یہ دجالی ایجنڈا آئندہ دہائی میں کیا رخ اختیار کرے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ محفوظ رہیں، بیدار رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔